میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی سمت دیکھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اور اس مکتوم شاہ کے جس کا بقول شہزاد کے اپنا کوئی نام و نشان اور اپنی کوئی شناخت بھی نہیں تھی، جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا۔ آج وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی تو شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز شاہ کو اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں یہ نہیں جانتا، البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں، اور اس بات کا پکا یقین ہے، اس لیے انسانیت کے خلاف میں کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہوگی، ابھی اور اسی وقت۔ پیر سائیں اجازت دیجیے تاکہ قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی۔ اس کے غرور کے پر خچے اڑ گئے تھے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پہ وہ ہمیشہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کی بار اس کے بڑے چاچا نے بھی لب کشائی کی تھی۔ نہیں، اس کا نکاح مجھ سے ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے حد بے لچک تھا، وہ اپنے مقام پر اور اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا، اور پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پر کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کو کسی کا احساس نہیں تھا۔ بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے، اور اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ ان لوگوں کی اسی بے حسی اور اپنی اسی بے بسی پر وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، بالکل خاموش، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا تو اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے یا پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے کبھی باہر نکلنے کا سوچنا بھی اس پر حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا، تو وہ انتہائی سکون سے بولا، تو پھر آپ اسے قاری کر دیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اس کی زندگی بخش رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ جو زندگی آپ اسے بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بپھر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس قبیلے کے علاقے کے قبیلوں کے عجیب و عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک اس کا بس نہیں چل سکا تھا کہ ان لوگوں کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا، لیکن آج جب موقع مل گیا تھا تو وہ چپ نہیں رہ سکا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، اس کا نکاح قرآن سے ضرور ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا اس وقت۔ تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ مکتوم شاہ نے بے حد سرد آواز سے کہا، میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا۔
اور اس کی فیصلے پر وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پر قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ بھی کی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ مکتوم شاہ کے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بڑے چاچا نے اسے سمجھانا چاہا اور کہا، سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے تم۔ چچا سائیں، یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولتے نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، کاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجیے قرآن پاک، پڑھیے، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے اس کا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں کیا یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بتائیے مجھے۔ اور پھر نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال آیا تھا۔ رات اپنے سیاہ پر پوری طرح سے پھیلا چکی تھی اور دم توڑتی دسمبر کی سرد آہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سرد آہوں سے بھی زیادہ یخ بستہ محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہیٹنگ سسٹم بھی آن تھا، پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی کہ ہڈیوں میں اتری جا رہی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی تھی۔ غور کیا جاتا تو ایسے عالم میں عموماً دو انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے تھے جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچ میں گم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ میں گاڑی کی اسکرین پہ بارش کی بوندوں نے مدھم سا رقص شروع کر دیا تھا۔ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے راستہ ناہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی۔ کئی جگہوں پہ گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ایسی صورتحال میں ڈرائیونگ کرنا بھی ایک خطرناک کام ثابت ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہوئے اسے 2.5 سے 3 گھنٹے لگ ہی گئے تھے، اور مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے بے دھیانی میں سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ گلوکار کی بھاری آواز کانوں میں اتری تو وہ یکدم چونک گیا۔ اس کی حساسیت بیدار ہو گئی تھی۔ یہ گانا اگرچہ اسے بے حد پسند تھا، لیکن اس وقت یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ جب یہ گانا سنتا تھا اسے کسی کے طنز بھی سننا پڑتے تھے، اور آج جب کہ طنز بھی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دیا تھا۔ اور وہ جو لٹے پٹے مسافر کی طرح خاموش، بے بس اور تہیے داماں بیٹھی تھی، اس کو سی ڈی پلیئر آف کرتے دیکھ کر ایک دم سے ضبط کھو بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کے باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے، ورنہ اپنی حرکتوں پہ نادم وہ ہرگز نہیں تھی۔ اسے رات روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک بے حد خوبصورت ریسٹورانٹ کے قریب کھڑی تھی۔ یہ ریسٹورانٹ دریائے جیلم کے عین کنارے پر واقع تھا، گویا وہ جہلم پہنچ چکے تھے۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ فقرہ سفر کے دوران وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے، ورنہ تو اس کی بھوک کا یہ عالم ہوتا کہ اسے چھوٹے موٹے ڈھابے پر گاڑی روکنا پڑ جاتی تھی، اور آج اتنے بہترین ریسٹورانٹ کے سامنے آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ اب کی بار اس کی حالت پہ رونا مکتوم شاہ کو آیا تھا۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا کہ بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اس لمحے اس پر ترس آیا تھا، کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی، مگر
دیکھو بھوک نہیں ہے تو چائے پی لو، بارش تیز ہو رہی ہے اس لیے سردی بھی بڑھ جائے گی آگے۔ مکتوم شاہ سچ مچ اس پر ترس کھا رہا تھا، ورنہ اس کی منت کرنے کا اس ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ بس ہمدردی نبھا رہا تھا۔ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل نکال کر کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن آنسوؤں کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پر ایک نئی بارش برسا رہے تھے، جو باہر کی سرد بارش سے بالکل مختلف تھی، گرم گرم نمکین سی۔ وہ موبائل بند کر کے پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ محترمہ، آپ اس وقت ایک ہوٹل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے، آپ کا گھر یا پھر میری گاڑی نہیں ہے جہاں آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، روتی رہیے گا۔ مکتوم کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا تھا اور وہ اس کے اس انداز سے مزید بلبلا اٹھی تھی۔ دیکھو مجھے مشکوک مت بناؤ، میں ان لوگوں کو صفائیاں نہیں دے سکوں گا۔ اس نے لفظ صفائیوں پر خاص زور دیا تھا اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گڑ گئی۔ اگرچہ وہ اس پر چوٹ نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی، اور پھر باقی تمام رستے وہ یوں ہی ساکت و صامت رہی تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئی وہ گھر اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاقو چو بند ہو گیا تھا۔ صاحب کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، تم بس جا کر آرام کرو۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آؤ تمہیں اوپر چھوڑ دوں۔ مکتوم شاہ اسے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور وہ اس کی میت میں سیڑھیاں چڑھتی ایک بیڈ روم کے سامنے آ رکی تھی۔ مکتوم شاہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹس آن کر دی۔ یہ بیڈ روم میرا ہے، اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر وغیرہ رکھوایا ہے۔ چند دن تمہیں مجھ کو اور مجھے تم کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ بھی تمہارا ہی اتنا ہوگا جتنا کہ میرا۔ اس نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا جس کی سجاوٹ سے ہی اس کے مکین کی نفاست پسند اور اعلیٰ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی، اور وہ ہر چیز کو چپ چاپ بس دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ تو کپڑے بدلنے چلا گیا لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی۔ جب وہ واپس آیا تو اسے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی اور اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو وہ بے حد آہستگی سے بولنا شروع کیا تھا۔ اگر آپ کے خیال میں جھوٹ کہہ رہی ہوں یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ بھی سب کی طرح۔ مگر مکتوم شاہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، بس آگے لفظ بھی مت کہنا۔ میں جانتی ہوں ہر انسان کی سوچ آزاد ہے، جہاں انسان بھی نہیں بھی چاہتا وہاں بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ۔ مکتوم شاہ نے اس کی بات دوبارہ کاٹی اور کہا، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے نیک، با کردار، با اصول اور اعلیٰ خاندان کی طرح مجھے تمہاری صفائیوں کی اور وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئندہ کبھی سوچنا بھی مت کہ مکتوم شاہ تم پر شک کرتا ہے یا تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ کل جو بھی تھا گزر گیا، آج سے تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پر پورا اعتماد ہے، اور میرا یہ اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اس لیے اب تم آرام سے سو سکتی ہو۔ وہ انتہائی دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش رہ گئی تھی۔ یہ شخص کتنا عجیب تھا، کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا اور کبھی اعتماد، مان اور اپنائیت سے مالا مال۔ اسے ایک بار پھر اپنی حالت زار پر رونا آنے لگا تھا، مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ بالکل قریب ہی تو وہ سو رہا تھا۔ شہرزاد پڑھنے کے لیے لاہور جا رہی ہے۔ زرینہ کی اطلاع پر ہمراہ یکدم اچھل پڑی تھی۔ لاہور؟ جی ہاں، لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت بخشنے کا ارادہ ہے اور پیر سائی نے اجازت بھی دے دی ہے۔ ان کی ساری پابندیاں صرف ہمارے لیے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے تو ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے۔ زرینہ کے لہجے سے جلن اور بدگمانی کی بو آ رہی تھی، جبکہ ہمراہ کو یہ خبر سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ پڑھنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ کالج کے بعد ہم ہی آرام سے گھر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا
اگر انہوں نے ہم پر پابندی عائد کرنا ہوتی تو کالج ہی نہ جانے دیتے۔ اور ایک بات تم بھی بھول رہی ہو کہ مومنہ پھپھو نے بھی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں اپنی بہن اور بیٹی کے لیے ہی تو۔ پلیز زرینہ، تم کیوں خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہی ہو؟ اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر کہہ دو پیر سائیں سے، وہ تمہیں منع تو نہیں کریں گے۔ زرینہ اور ہمرا کی تکرار خاموشی سے سنتی خزینہ رہ نہ سکی اور بالآخر بول ہی پڑی تھی۔ خزینہ زرینہ کی بڑی بہن اور ہمرا کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ جیسے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ پیر سائیں صرف اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں، کسی اور کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم جیتی اور ہم ہارے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بلکہ یہ کہو کہ اگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو پھر شہرزاد بھی لاہور نہیں جائے گی۔ اس نے خزینہ اور ہمرا کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ پھر انہوں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، ہم شہرزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ اچانک ہی شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ جو ہونا چاہیے۔ زرینہ اس کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی تھی اور شہرزاد آگے بڑھ کر ہمرا اور خزینہ کے قریب بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتی۔ شہرزاد کو جان کر خوشی ہوئی تھی کہ زرینہ بھی پڑھنا چاہ رہی ہے۔ یوں شہرزاد کا ووٹ بھی زرینہ کے حق میں چلا گیا تھا۔ لیکن کچھ نہیں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آرام سے گھر بیٹھو۔ اب کیا شہرزاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حویلی کی تمام عورتیں اٹھ کر یونیورسٹی چلی جائیں گی؟ ارمغان شاہ کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ محترم زرینہ کے بڑے بھائی تھے، مگر بھائی پیر سائیں مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ تم نے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، مگر اب میں منع کر رہا ہوں، اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات ختم۔ لیکن لالا، شہرزاد بھی تو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی اتنے دور۔ بات سنو میری، اگر شہرزاد خدا نہ خواستہ مرنا چاہتی ہو تو کیا تم بھی مر جاؤ گی؟ ارمغان شاہ اس کی ضد سے جھنجھلا چکا تھا۔ زرینہ بے بس ہوگی اور اپنی اس بے بسی پر کھولتے ہوئے وہ باہر نکل آئی، لیکن رات کھانے کے وقت پیر سائیں نے یہ قصہ دوبارہ چھیڑ دیا تھا۔ وہ بولے، کیوں ارمغان شاہ، تمہیں زرینہ کے آگے پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ پیر سائیں کا ٹھہرا ہوا نرم لہجہ زرینہ کے لیے حمایت لیے ہوئے تھا۔ خزینہ اور ہمرا نے بیک وقت زرینہ کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پیر سائیں، یہ میری بہن ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ بہت جذباتی ہے اور جذباتی لوگ دنیا کے اس جنگل میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں رہے۔ ارمغان شاہ کے جواز پر سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ زرینہ جھٹ سے بولی، تو کیا شہرزاد جذباتی نہیں ہے؟ ارمغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب دیکھ لو، تمہارے جذباتی پن کا یہی ثبوت دیکھ لو کہ تم سے خاموش بھی نہیں بیٹھا جا رہا۔ ارمغان شاہ کی بات پر وہ سٹ پٹا گئی تھی، جبکہ پیر سائیں اور باقی سب بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ زرینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے۔ میرا بی بی نے بھی نرمی سے حمایت کی اور پھر اسے اجازت تو مل گئی، لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے، اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کی ایڈمیشن ڈیٹ آج سے 4 روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن تھے، لیکن وہ فائن آرٹس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اسے اپنی ہی ضد گلے پڑ گئی تھی۔ مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت؟ مکتوم اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب اسے اچانک ہی پیر سائیں کی کال آ گئی تھی۔ جی بس میں نکل رہا ہوں، آپ نے جو کام کہے تھے سب ختم کر لیے۔ اس نے اس لیے کہ وہ پریشان نہ ہو فوراً وضاحت دی تھی۔ ارے کاموں کو گولی مارو، آتے ہوئے ہاسٹل سے شہرزاد کو بھی لیتے آنا، اس کے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں۔ پیر سائیں نے جو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہیلو، سن رہے ہو نا؟ جی پیر سائیں، میں لے آؤں گا اسے۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی اور اب اسے اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل کی سمت جانا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے لینے جاتے ہوئے دل سے رضامند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی تھی
اور جہاں موقع ملتا وہاں طنز کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اس نے ہاسٹل کے احاطے میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سانس کھینچی، جیسے اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وارڈن اسے جانتی تھی، اس لیے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے اور شہرزاد کو بھجواتی ہوں۔ نہیں شکریہ، چائے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا جلدی نکلنا ہے، آپ پلیز شہرزاد کو بلا دیں، وہ یقیناً تیار ہی ہوگی۔ اس نے وارڈن کو خاطر مدارس سے روک دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ پیر سنگھ یہاں آ چکے تھے اور اس ہاسٹل کی مزید ترقی کے لیے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھی، اور جب سے شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مکتوم شاہ کی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے کیش دینے کے لیے آتا، کبھی اسے چھوڑنے کے لیے، اکثر اسے لینے کے لیے آتا تھا کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ آج کل وہ CSS کی تیاریوں میں مصروف تھا اور پیر سائیں اکثر شہرزاد کے کام اس کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد کی تیکھے نقوش سے مزید مزین صورت دکھائی دی، جس میں سے چند نقوش مکتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے قریب آ کر اپنے سامان سے بھرا بیگ پٹخ دیا اور بولی، باقی سب مر گئے تھے کیا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، بس آپ کے چلنے کی دیر ہے۔ مکتوم شاہ نے بھی سرد مہری سے جواب اسے دیا اور اس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا، اور وہ اس کے جواب پر تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ وہ اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا، مگر جب کہتا تب آگ لگا دینے کی حد تک کہہ دیتا، اور وہ گھنٹوں نہیں دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی۔ یہ آدمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ؟ ہوا کے دوش پہ کوئی نسوانی آواز راہداری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مکتوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شہرزاد تو کہہ رہی تھی کہ ہمارا ملازم ہے، لیکن مجھے تو وہ کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا۔ جواباً دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مکتوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا، اور شاید شہرزاد کے ان تانوں سے وہ مر ہی جاتا اگر اس کے دل میں یہ تانے اور طنز ختم کرنے کی آرزو اور جستجو نہ ہوتی۔ وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا۔ ویسے یار، پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ خان زادے اور سید زادے ہوتے بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ ہر ایک پہ فدا ہونا اور ہر ایک پہ کمنٹس پاس کرنا تم لوگوں پر فرض ہو چکا ہے۔ شہرزاد یہ باتیں سنتے سنتے جھٹکے سے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے الجھ پڑی۔ وہ لڑکیاں بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہیلو ہائی تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں اسے زہر لگ رہی تھی۔ مکتوم شاہ کے قدم بھی رک گئے تھے۔ اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے ہکا بکا کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا۔ گاڑی نکالنے کے بعد اسے 10 منٹ اس کا انتظار کرنا پڑا تھا، اور جب وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ ہیلو مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی کچھ کھلا بھی دیجیے۔ شہرزاد کے انداز میں بھرپور طنز تھا، مگر وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس کا دھیان کھانے کی طرف سے بٹانے کے لیے CD پلیئر آن کر دیا تھا، اور وہاں پھر وہی گانا چل رہا تھا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مکتوم شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا تھا اور شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری موجودگی میں یہ گھسا پٹا اور خوش فہم سا گانا مت لگایا کرو، کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی، اس سے تو بہتر ہے FM لگا دو۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، اسے اس گانے سے اس لیے چڑ تھی کہ وہ مکتوم شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں اسے کئی بار سنتا تھا۔ مکتوم شاہ نے انتہائی شرافت سے CD پلیئر آف کیا اور FM سرچ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے، مگر یوں ہی
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ ایف ایم پہ پبلک ڈیمانڈ شو آن ایئر تھا اور وہاں بھی کسی کی فرمائش پر وہی گانا شہرزاد کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ وہ لب بھیج کر باہر دیکھنے لگی۔ مکتوم نے ایف ایم کو بھی خیر بات کہا اور گاڑی ایک ریسٹورنٹ میں پارک کی تھی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، شہرزاد نے فوراً اطلاع دی تو مجبوراً تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بھری ٹرے اٹھائے آ گیا تھا، اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھی کھانے میں مصروف رہی، وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ سے اپنا دل جلاتا رہا تھا۔ پھر برتن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کولڈ ڈرنکس کے ٹین، چپس، چاکلیٹس اور بسکٹ کے پیکٹس تھے جو آ کر اس نے اسے تھما دیے، گویا وہ اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شہرزاد میرا بیوی کے سامنے جھنجھلا رہی تھی اور میرا بیوی اس کی باتوں سے بھی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ بیٹے مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ یہ خناس نہیں، حقیقت ہے اماں سائی، ہماروں سے کوئی رشتہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے، اور بقول آپ کے ان کا قتل تو کالج لائف میں ہی ہو گیا تھا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور فرض کریں کسی اور کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے بھی تو کیا ہم ان تعلقات کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں؟ بی بی جان اس پر جان چھڑکتی ہیں تو یہ ان کی ممتا کی مجبوری ہے، وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں نا، ہمیں اسے ذرا اس کی باتیں چل رہی تھی کہ میرا بیوی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں میرا بیوی کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری بیٹی، میری اولاد جو اتنے بھرے پورے خاندان میں بھی الگ نظر آتی ہے، اس کی سوچ اور خیالات بھی الگ ہی ہوں گے، مگر اتنے الگ ہوں گے کہ مجھے سن کر کراہت آنے لگے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ افسوس ہے میری تربیت پہ، آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انتہائی گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے تمہاری۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح تم ایک سید زادی ہو اسی طرح وہ بھی ایک سید زادہ ہے۔ اگر اس کے سید زادہ ہونے میں تمہیں شک ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شک وہ بھی تم پر کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم ایک سید زادی ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنم دیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور پھر بھی تم سید زادی کہلاتی ہو۔ شاید اس لیے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، ہر انسان کو اس کی ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد اور کس کا خون ہے، ورنہ سگا باپ بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ اللہ نے اس بھید پر پردہ اپنے اور ایک ماں کے بیچ رکھا ہے جسے کبھی کوئی بھی نہیں جان سکتا، اس لیے آئندہ اس بارے میں بولنے سے پہلے ذرا زبان سنبھال کر بات کرنا، کیونکہ مکتوم شاہ کے ماں باپ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر تہمت لگانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرا بیوی شہرزاد کے 14 طبق روشن کر چکی تھی، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے کسی اور کی اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور میرا بیوی کی منگوائی ہوئی کچھ چیزیں دینے کے لیے آتے مکتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر ہی تھمے رہ گئے۔ وہ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر واپس پلٹ آیا تھا۔ دل کا ایک کونا میرا بیوی کی اتنی محبت پر مشکور ہو رہا تھا اور دوسرا کونا شہرزاد کی باتوں سے ناسور بن گیا تھا۔